وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان نعمتوں کی طرف متوجہ کیا ہے جن نعمتوں سے اللہ نے ان کو نوازا۔ یہ بعض روایات میں بھی موجود ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ خدا کے سامنے جھکے، خدا کی اطاعت میں اضافہ ہو، تو خدا کی نعمتیں اس کی طرف انسان کو توجہ کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ کو حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے حکم دیا، اے موسیٰ ایسا کام کرو بندے مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں۔ خدایا کون سا وہ ایسا کام ہے جو میں انجام دوں؟ فرمایا کہ ان کو میری نعمتیں یاد دلاؤ۔ میری نعمتیں وہ جب یاد کریں گے، ان کو اپنے ذہن میں لائیں گے، ان احسانات کو جن سے میں نے ان کو نوازا، تو وہ مجھ سے محبت کریں گے۔ یہاں اس آیت میں بھی حضرت موسیٰ ان کو اسی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور اس وقت کو یاد کرو جب حضرت موسیٰ نے کہا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قوم اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے میری قوم ان اللہ کے احسانات کو، ان نعمتوں کو یاد کرو جن سے اس نے تمہیں نوازا ہے۔ اذ جعل فیکم انبیاء، سب سے پہلی نعمت تم میں نبوت کا سلسلہ رکھا۔ کثیر تعداد میں انبیاء تاریخ میں اگر آپ دیکھیں وہ بنی اسرائیل میں ہیں، تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ ایک خاندان میں بنی اسرائیل، اگر ہم اسی کو لیں خاندان حضرت یعقوب، البتہ پہلے بھی حضرت یعقوب سے پہلے حضرت اسحاق ان کے والد، پھر حضرت ابراہیم، پھر نیچے یہ سلسلہ ہے حضرت یعقوب، اس کے بعد حضرت یوسف، پھر حضرت موسیٰ۔ اسباط کا جو سلسلہ بنی اسرائیل میں، ان کو بھی پروردگار نے نبوت عطا کی ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ خاندان میں کثیر تعداد میں پروردگار عالم نے نبی بھیجے ہیں ان کی طرف اور انہی میں سے، لہٰذا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تمہیں بادشاہ قرار دیا ہے۔ البتہ جو پہلی تعبیر ہے، پہلی نعمت، جَعَلَ فِيكُمْ انبیاء، تم میں انبیاء قرار دیے، تم میں نبوت رکھی ہے، لیکن وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا اس تعبیر میں پورے بنی اسرائیل کو خطاب ہے، اور اس میں فیکم کی تعبیر نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بعض ان میں سے نبی بنے اور بعض، ظاہر سارے بنی اسرائیل تو نہیں تھے نبی، اسی وجہ سے وہ تعبیر بہت دقیق ہے۔ اس تعبیر میں ہے اذ جعل فیکم انبیاء، لیکن یہاں بھی اگر ان کا جو بادشاہت کا سلسلہ ہے، جیسے ان میں حضرت داؤد آئے مثال کے طور پہ، حضرت سلیمان، حضرت طالوت، اس طرح کے افراد، تو یہاں بھی ہونا چاہیے تھا وجعل فیکم ملوکا، کہ تم میں بادشاہت قرار دی، لیکن تعبیر یہ نہیں ہے، تم کو بادشاہ قرار دیا، تو اس وجہ سے ملوکن، سب تو بادشاہ نہیں تھے، لہذا بعض نے کہا یہ ملوکن یعنی ان کو آزاد قرار دیا۔ اس دور میں جس کے پاس اپنا گھر ہے، جس کے پاس بیوی ہے، جس کے پاس اپنے گھر کا، اپنے آپ کا کنٹرول ہے، جس کے پاس، جس کو اختیار تھا اپنی زندگی کا، اس سے پہلے تو وہ غلام تھے، فرعونیوں کے غلام تھے جب مصر میں تھے، لہٰذا جب یہاں سے نکلے تو اب پروردگار عالم نے ان کو آزادی کی نعمت سے نوازا، اس وجہ سے فرمایا وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا۔ بعض نے، ہم نے عرض کیا کہ بادشاہت کا معنی لیا، لیکن سب تو بادشاہ نہیں تھے، ممکن ہے وہ بھی مجازی طور پہ ٹھیک ہو،
لیکن یہ معنی وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، تمہیں غلامی سے نجات دی، تمہیں بااختیار بنایا، تم ایک شرافت مندانہ زندگی گزاری ہے تم نے۔ تیسری نعمت وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور اس نے تمہیں عطا کیا جو عالمین میں اس نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ پروردگار عالم نے ایسی ایسی نعمتیں بنی اسرائیل کو دی ہیں جو کائنات میں کسی کو نہیں دی ہیں۔ یہ ایک واقعی حقیقت ہے۔ بہت کم، آپ کیا کہیں، کوئی ایسی امت نہیں ہے جس میں اتنے انبیاء ہوں جیسا کہ بنی اسرائیل میں پروردگار نے انبیاء بھیجے ہیں۔ جو ان کے لیے دریا کو شق کیا، جو ان پہ بادلوں کا سایہ، جو ان کے لیے من و سلوہ کا نازل کرنا، ان کی نجات کے لیے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا آنا، پھر ان کو ایک باقاعدہ کتاب کا ملنا، یہ ساری نعمتیں جو پروردگار عالم نے ان کو دی ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ دوسرے افراد کو ملی ہوں۔ البتہ بعض نے یہاں پہ احد من العالمین، عالمین سے مراد بنی اسرائیل اور آپ کہہ لیں حضرت موسیٰ سے پہلے والے ایام میں، لیکن انصاف یہ ہے کہ اگر ان کو دیکھا جائے، ظاہر ہے یہ تمام جہات میں تو نہیں ہے، لیکن بعض جہات میں دیکھا جائے تو ان کو جو پروردگار نے نعمتیں دی ہیں وہ کسی اور امت میں نہیں ملتی۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے قوم، یہ بھی حضرت موسیٰ کا خطاب ہے ان سے، اور اس آیت کی تفسیر اور اس کی تفصیل اس کے لب و لہجے سے یہ معلوم ہے کہ جب حضرت موسیٰ ان کو مصر سے لے کر نکلے ہیں اور بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے، تو یہ اس وقت کی آیت ہے، اس وقت کے ماحول کی طرف متوجہ ہے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے قوم تم داخل ہو جاؤ مقدس سرزمین میں۔ تو مقدس سرزمین میں جو تقریباً اتفاق ہے اس پر کہ یہ مقدس سرزمین بیت المقدس کی سرزمین ہے، جو بعض دوسری آیات میں اس کو قریہ یا بعض دوسری تعبیریں اس کے لیے استعمال ہوئی ہیں۔ اس میں آپ داخل ہو جاؤ، التی کتب اللہ لکم، یہ اللہ نے لکھ دیا تمہارے لیے، یہ تمہارا مقدر بن چکی ہے، یہ تمہارے لیے ہے۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور تم اپنی پیٹھ پر واپس نہ پلٹنا۔ حضرت موسیٰ کی آپ کہہ لیں یہ پیشین گوئی تھی، وہ شاید محسوس کر رہے تھے کہ ظاہر ہے یہ غلامی کی زندگی انہوں نے بسر کی ہے، اب یہ آزادی کے لیے ان کو لڑنا پڑے تو شاید یہ مشکل منزل ہے، لہٰذا پہلے سے تاکید کیا کہ اب واپس پاؤں پہ نہ پلٹنا، جس غلامی سے میں نے تمہیں نکالا ہے، جس فرعون کے ظلم و ستم سے تمہیں نکالا ہے، پھر اس کی طرف واپس نہ جانا۔ اگر جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ فتنقلبوا خاسرین، تو پھر تم خسارہ اٹھاتے ہوئے واپس پلٹ جاؤ گے، پھر وہی ارتداد کی منزل میں چلے جاؤ گے۔ جس ظلم و ستم سے، جس غلامی سے میں نے تمہیں بچایا، پھر اسی کی طرف تم واپس چلے جاؤ گے، جو کہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہے۔ آزادی تمہیں ملے گی، ایک نئی سرزمین ملے گی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ تم بیٹھے رہو تمہیں مل جائے گی۔ اس کے لیے تمہیں اس کی قدر جانو، اس کے لیے تمہیں زحمت اٹھانی پڑے گی، اس کے لیے تمہیں جانا ہوگا، اس کے لیے تمہیں کوشش کرنی ہوگی، اس کے لیے تمہیں لڑنا پڑے گا۔ پروردگار عالم ہمیں یہ توفیق دے کہ ان آیات میں جن نعمتوں کا تذکرہ حضرت موسیٰ نے کیا ہے، جن کو بنی اسرائیل کے لیے یاد دہانی کروائی ہے کہ اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں، امت مسلمہ اس کو بھی پروردگار نے لاکھوں نعمتیں دی ہیں، اور حق تو یہ ہے کہ انسان جب نعمت کی قدردانی نہیں کرتا تو پروردگار عالم اس سے وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ خداوند عالم ہمیں امت مسلمہ کو خصوصاً ان تمام نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے جو اس نے ہمیں دی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔